بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز حاجت۔ نماز اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا اور اپنی ضرورت اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ سورہ بقرہ 153۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور نماز کا خاص اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ ابو داؤد سے یہ منسلک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق اور نماز چاشت اور نماز حاجت کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ پھر خاص موقعوں پر اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ زلزلہ، آندھی یا طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے کر نماز ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نمازوں کو خاص اہتمام کریں اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی دنیاوی اور آخری ضروریات کو مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور خوب عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بردبار ہے اور نہایت کرم کرنے والا ہے، ہر عیب سے پاک اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب اور تیری بخشش کے وسائل نیز ہر نیکی سے حصہ پانا اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دیجیے، میری ساری پریشانیاں دور کر دیجیے، میری تمام ضروریات جو تیری پسند ہوں پوری فرما دیجیے۔ ابن ماجہ۔ پھر جو ضرورت ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرے گا، اس میں چاہے جلدی ہو یا دیر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز برائے حاجت اسلامی عبادت کا ایک خاص عمل ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا ضرورت کا سامنا کرتا ہے تو اللہ سے مدد مانگنے اور اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے یہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ کے حضور عاجزی اور دعا کے ذریعے اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت کی فضیلت حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز اللہ سے مدد اور ہدایت طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور 2 رکعت نماز حاجت کی بدولت اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو سنتا اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ یہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمارے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے وضو کرے،
سب سے پہلے وضو کریں کیونکہ نماز کے لیے پاکیزگی لازمی ہے۔ نیت کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل برائے حاجت پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز شروع کریں، پھر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت مثلاً سورہ اخلاص یا سورہ الکافرون پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ نماز کے بعد دعا کریں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت بیان کریں اور دعا مانگیں۔ دعا کرتے وقت اپنے دل کو خاص رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کی بات کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی بہترین فیصلہ کرے گا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی کرتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت درود شریف بھی پڑھیں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اختتام میں 2 رکعت نفل حاجت پڑھنا اللہ سے مدد طلب کرنا اور اپنی مشکلات کو آسان بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں ہمارا جو صحیح حقیقی سہارا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حاجت و دعا مانگنا ایک خوبصورت عمل ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مختلف حاجات کے لیے دعا کرنے کا خاص طریقہ ہے جو آپ کی درخواست کو خاص بنا دیتا ہے۔ یہاں چند طریقے دیے گئے ہیں جس سے مختلف حاجات کے لیے دعا کریں۔ نیت اور خلوص سے دل سے دعا کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل میں اللہ کے سامنے خالص کریں، اور جو آپ کا دل ہو وہ اللہ کے لیے خالص ہو، صاف ہو، اور پھر پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ اپنی حاجات کو دل کی گہرائیوں سے بیان کریں اور اس پر پورا یقین رکھیں، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ نماز حاجت پڑھیں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کریں جس کا طریقہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اور 2 رکعت جو حاجت پڑھنے کے بعد نماز کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں اور دعا میں بھی اپنی مشکل خواہش یا حاجت کو صاف صاف الفاظوں میں بیان کریں۔ درود شریف کا ورد۔ دعا شروع اور اختتام کے وقت درود شریف پڑھیں۔ جب آپ کی مشکل ختم ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو اس کے بعد دعا کی جو قبولیت کے بعد آپ نے شکر گزاری اور عاجزی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعا کی قبولیت کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور زبان سے الحمدللہ کہیں۔ شکر ادا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ 2 رکعت جو ہے نفل شکرانے کی نماز ادا کریں۔ یہ شکرانے کی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کے دل میں مزید عاجزی پیدا کرتی ہے۔ استقامت پر قائم رہیں۔ دعا کی قبولیت کے بعد اللہ کے احکامات اور دین پر استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ دعا قبول ہونے کے بعد بھی اللہ کے قریب رہیں اور اچھے اعمال جاری رکھیں۔ اللہ کے مزید کرم کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔